زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بڑا رکن ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو ترتیب ان 5 ارکان کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ان میں تیسرے نمبر پر یہ رکن ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ پہلا ایمان ہے اللہ کی وحدانیت کا، جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کو اس کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہیں اللہ نے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ تو اس سے اس اہم فریضے کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ نماز کے ساتھ قرآن میں جتنی جگہ نماز کا ذکر آیا ہے اتنی ہی جگہ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو ملا کر تم پہ فرض کیا ہے، تم ان دونوں کے درمیان تفریق مت ڈالو، ان کو جدا جدا مت کرو، یعنی نمازیں تو پڑھتے رہو اور زکوٰۃ کی طرف تمہاری توجہ ہی نہ جائے، ایسا ہرگز نہ کرو، کیونکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ نے ملایا۔ اور بے شمار فضائل اس فریضے کے، زکوٰۃ کے احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر زکوٰۃ کی بڑی تاکید کی ہے، اور ویسے بھی یہ فرض ہے اور فرض کی تاکید ہوتی ہی ہے، اور فرض کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اگر ادا نہ کریں گے فرض کو تو عند اللہ لازماً مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ نوافل صدقات ہیں، ان میں تو گنجائش بنتی ہے بندے کی استطاعت کے مطابق، لیکن جو واجب صدقات ہیں جس طرح زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، یہ واجب ہے، ان کی عدم ادائیگی قابل مواخذہ ہے، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے اور فریضہ بغیر ادائیگی کے ساقط نہیں ہوتا، یہ ضرور ادا کرنا ہے، بغیر ادائیگی کے انسان کا ذمہ اس سے بری نہیں ہوتا، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بڑی تاکید فرمائی، بڑی ہی تاکید۔ اور اب اس زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، زکوٰۃ چیز کیا ہے، زکوٰۃ فرض کر کے اللہ اپنے بندے کو کس راستے پہ لانا چاہتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی معاذ اللہ اپنا مقصد ہی لگایا ہوگا، اپنے بندے کو تعین نہیں کی ہوگی کہ ہم زکوٰۃ دیں اور وہ سیدھے اللہ کے پاس چلے جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اللہ کو ہمارے مال میں سے 40واں حصہ اللہ نے فرض کیا، اور 40ویں حصے کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غنی ذات ہے، اس کی غنا کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات کو وہ رزق دیتا ہے، پوری کائنات کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، پوری کائنات کے حوائج پر نظر رکھتا ہے، پوری کرتا ہے،
اس کا مقصد کیا ہے کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ ادا کر دو. فلسفہ اس کے اندر احساس ہے، احساس انسانیت. اللہ اپنے بندے کو کے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ اپنے بندے کے مزاج میں دوسرے کی ضرورت کا احساس ڈالنا چاہتے ہیں. اور زکوٰۃ کا یہ جو فریضہ ہے یہ اس کی مشق ہے، یہ اس کی مشق ہے. ایک مزاج اس کا بنانا چاہتے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ دل کے اندر وہ جذبہ، دل کے اندر وہ شعور، دل کے اندر وہ طلب پیدا ہو کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا. صرف زکوٰۃ کے ذریعے نہیں، صرف اس 2.5% کے ذریعے نہیں، اس 40ویں حصے کے ذریعے نہیں. یہ تو مشق ہے، یہ تو لازم ہے، یہ مشق قرار ہے. اللہ اس چیز پہ لانا چاہتے ہیں جہاں تمہارے مال کی ضرورت پڑے کسی محتاج کو، کسی غریب کو، مفلس کو، نادار کو، اللہ کے دین کو، تو وہاں خرچ کرتے ہوئے تمہارے سامنے کنجوسی حائل نہ ہو. سالوں سال تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہ مشق چلتی رہے، تمہارے لیے خرچ کرنا آسان ہو. فلسفہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اللہ اس سخاوت والی لائن پہ اللہ اپنے بندوں کو لانا چاہتا ہے، بندے کا مزاج بنانا چاہتا ہے، بندے کے اندر اللہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے. احساس کہ کسی کی ضرورت کے اندر کام آنا. اور انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے کا درد اپنے اندر محسوس کرنا. المومن کا جسد واحد، سارے مومن ایک جسم کی طرح ہو جائے، ایک جسم کی طرح. ان اشتکا عینہ اشتکا راسہ، جس طرح انسان کے جسم میں ایک عضو آنکھ کے اندر درد ہو تو سر بھی اس کا درد محسوس کرتا ہے. پاؤں کے اندر کانٹا چبھ گیا، پورا وجود لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے. بخار ہو گیا تو سارا جسم بے قرار ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک جسد واحد کی طرح آپس میں ہو. جس طرح اپنی آنکھ میں درد پورے جسم کو بے قرار کر دیتا ہے، اسی طرح کسی بھی مسلمان کی تکلیف اس کو بے قرار کرتا ہے. فلسفہ زکوٰۃ یہ ہے، وجہ زکوٰۃ یہ ہے، مقصد اس فریضے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر خدمت انسانیت کا احساس پیدا ہو جائے. ورنہ اللہ جل جلالہ بے نیاز ذات ہے، وہ غنی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارے جانوروں کے گوشت اللہ کو پوجتے ہیں، نہ خون پوجتے ہیں. خون بہ جاتا ہے، گوشت تم خود کھا جاتے ہو. اللہ کو نہیں پوجتا، ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس کی. اللہ غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ غنی. بندے کے اندر اللہ یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، بندے کو اس لائن میں اللہ لگانا چاہتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ کو فرض کیے. اور اس زکوٰۃ کے بڑے فائدے بھی ہیں. قرآن پاک کے اندر یہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے. زکوٰۃ بھی صدقات میں سے ہے، یہ واجبہ ہے اس لیے اس کا نام الگ ہے. ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے تو تطہرہم وتزکیہم. یا اللہ زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے؟
یہ زکات تمہارے مالوں کو پاک کر دے گی، وَتُزَكِّيهِمْ، اور تمہارے حال کو بھی پاک کر دے گی۔ مال بھی پاک ہو گیا اور تمہارا حال بھی پاک ہو گیا، جسم بھی پاک ہو گیا، مال بھی پاک ہو گیا۔ اور یہ پاک زکات کا معنی ہے اصل میں پاکی ہے، عربی زبان کے اندر زکات پاکی کو کہتے ہیں، تو اس سے مال کی پاکی ہوتی ہے۔ دو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ طہارت کا معنی بھی پاکی، تزکیہ کا معنی بھی پاکی۔ ایک لفظ اللہ ایک صیغہ ذکر فرماتے مقصد پورا، لیکن اللہ نے دو صیغے ذکر کیے۔ ایک کا تعلق مال کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق حال کے ساتھ ہے۔ مال بھی پاک ہو جائے گا، حال بھی پاک ہو جائے گا۔ مال پاک ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی، وہ تمہارے لیے عذاب کا باعث نہیں بنے گا۔ حال پاک ہوگا کہ تم فریضے کی ادائیگی کر کے رب کے حضور سرخرو ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ زکات ادا کرنے کے فائدے ہیں، اور جو زکات ادا نہیں کرتے اس کے بڑے نقصانات احادیث کے اندر آتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، ایک حصہ اس حدیث کا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ قَطْرَةً مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکات دینا بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، الا منع قطرة من السماء، اس زکات کے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بارشوں کو روک دیتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرْ، اگر اس زمین پر یہ چوپائے نہ ہو، جانور نہ ہو، تو لم تمطر، ایک قطرہ بھی پانی کا آسمان سے نہ ہو جائے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بارش نہ ہو وقت پر تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زکات روک دی جاتی ہے، مال کی زکات نہیں ادا کی جاتی، اللہ آسمان سے پانی کو، بارش کو روک دیتا ہے۔ لولا البہائم لم تمطر، یہ چرند پرند، یہ وحوش و طیور، یہ جانور بے زبان مخلوق ہے اللہ کی، اللہ ان پر رحم کرتے ہوئے بارش کر دیتے ہیں۔ یہ نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی آسمان سے پانی کا نہ ہوتا۔ کتنا بڑا نقصان۔ ایک دوسری حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے نبی نے لعنت کی آکل الربا، سود کھانے والے پر، اور اس کے بعد وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وشاہدہ، سود کی گواہی دینے والے پر، وکاتبہ، سود کا معاہدہ لکھنے والے پر اللہ نے لعنت کی، والواشمہ والمستوشمہ، اللہ نے لعنت کی ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گندواتی ہیں، بالوں کو نکالتی ہیں اور اپنی حیض کو چینج کرتی ہیں، والمستوشمہ، ایسا کرنے والیوں پر بھی لعنت۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَمَانِعِ الصَّدَقَةِ، جو شخص زکات روکنے والا ہے، زکات ادا کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ اور جب زکات روک کر ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں خود بخود ہی، تو پھر رحمت کے فیصلے کہاں سے آئیں گے؟ ایک اور حدیث جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنز مالا، جس شخص نے مال جمع کر کے رکھا، سنبھال کے رکھا، ولم یؤدی زکاتها، اس مال کی زکات ادا نہیں کی، فویل علیہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔
قرآن پاک کے اندر آتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کے اندر اس نے بخل کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے۔ یہ رب قرآن کا حکم ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس چیز کے اندر بخل کیا، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی، اللہ اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیں گے اور یہ اسے کھینچتا ہوا پھرے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے جس شخص کو مال عطا کیا اپنے فضل و کرم سے، ولم یؤد زکاتہ، اور مال سے دے دیا، اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، خزانہ کر کے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مُسِّرَ لَهُ شُجَاعٌ اقرع، دن قیامت کے اللہ اس سارے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے گے، لہو زبیبتان، دو سیاہ نقطے اس کی آنکھوں کی جگہ پر لگے ہوئے ہوں گے، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، مُسِّرَ لَهُ یوم القیامت شجاعًا اقرع، شجاعًا اقرع، یہ شجاع اس سانپ کو کہتے ہیں جسے ہم اردو میں اژدہا کہتے ہیں، ایک اژدہا بنا دیا جائے گا وہ سارا مال، اور اس کی دو نشانے ہوں گے یہاں پر، اور حیات الحیوان کے جاننے والے علماء لکھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ زہریلا سانپ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوگا، یطوق لہ یوم القیامہ، یطوق لہ یوم القیامہ، پھر اس سانپ کو توق بنا کر، ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور ثم یقول بلہزمتیہ، ثم یاخذ بلہزمتیہ، پھر وہ سانپ اپنے منہ کے اندر اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، ان دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، ثم یقول انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ کنز کہتے ہیں مخفی خزانے کو سنبھال کر رکھا گیا ہو، انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا اور فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا، چلا گیا پیچھے اونٹ چھوڑ کر، گائے چھوڑ کر، کوئی بھی اپنا مال چھوڑ کر چلا گیا، وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا، فرمایا کہ جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَ، قیامت کے دن وہ جانور آئیں گے، اتنے نہیں آئیں گے کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر اونٹ کی جسامت ہے یا بیل کی جسامت ہے، آئیں گے اعظم ما کان، جتنے یہاں ان کی جسامت ہے اس سے بہت بڑی جسامت لے کر آئیں گے، بہت بڑا جسم لے کے آئیں گے، وَأَسْمَنَ، اور بہت موٹے ہو کر آئیں گے، تَتَعُ بِأَخْفَافِهَا، تَتَعُ بِأَخْفَافِهَا، پھر یہ زکوٰۃ نہ دینے والے اپنے مالک کو اپنے کھروں کے نیچے رو دیں گے، اپنے کھروں کے نیچے رو دیں گے، وَتَنْتَخُهُ بِقُرُونِهَا، اور اپنے سینگوں کے ساتھ اسے چین پھاڑ دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کے بہت نقصانات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جوڑ کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو، اس مال کو، دولت کو لوہے کی شکل میں ڈایا جائے گا اور پھر اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اللہ داغیں گے اس کے ساتھ پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پیٹھ کو، اور پھر اللہ فرمائیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ